کوئی شخص شیکسپیئر کی شاعری پر علمی نقد لکھنا چاہتا ہو تو لازم ہے کہ وہ شخص شیکسپیئر، الزبتھ اور وکٹورین دور کی انگریزی پر عبور حاصل کرے، اس عہد کی زبان و ادب سے گہری واقفیت رکھتا ہو، اس عہد کے سماج، سیاست، معیشت اور مسائل کو سمجھتا ہو، شیکسپیئر کے مزاج اور مختلف حالات میں اس کے عمل کا سلیقہ جانتا ہو، شیکسپیئر کے کہے ہوئے اور لکھے ہوئے کا مقصد و مدعا کا درک رکھتا ہو۔ یہ کم از کم شرائط ہیں جو شیکسپیئر کے کسی نقاد کے لیے پوری کرنا لازم ہے۔ اس فہرست میں مزید اضافہ بھی ممکن ہے۔ ان شرائط کو پورا کیے بغیر کوئی شخص شیکسپیئر کی شاعری پر اس کی شاعری کا اردو ترجمہ پڑھ کر نقد لکھے گا یا شیکسپیئر کا نقاد ہونے کا دعویٰ کرے گا تو لوگ اس پر ہنسیں گے۔ اب ذرا حدیث اور علوم الحدیث کی طرف آئیے۔ یہاں لوگوں کی خواہش اور کوشش یہ ہوتی ہے کہ نہ عربی زبان سیکھیں، نہ دور رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ثقافت و ادب کا فہم حاصل کریں، نہ قرآنی آیات اور ان کے نظم کا علم حاصل کریں، نہ یہ سیکھیں کہ کون سی حدیث اپنے متن و سند کے اعتبار سے کیا مقام رکھتی ہے، نہ اس پر توجہ دیں کہ حدیث کن اصولوں کے تحت قرآن کی کن آیات سے ربط رکھتی ہے، اور پھر یہ کہ اس حدیث کا شرعی مقام کیا بنتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ لیکن وہ تو بس یہ چاہتے ہیں کہ کسی حدیث یا کتاب حدیث، مثلا صحیح البخاری کا محض اردو ترجمہ پڑھ کر اس حدیث یا کتاب حدیث پر نقد لکھ دیں۔ یہ سب عقل کے نام پر کریں اور پھر دنیا کو اپنی عظمت کا بتاتے پھریں۔ عقل کبھی انسانی شکل میں اس دنیا میں آ جائے تو ان نابغوں کے ہاتھوں اپنا حشر ہوتا دیکھ کر اپنے بال نوچ لے۔